بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس ہم اپنا جو باب دوم ہے اس کا سیکنڈ چیپٹر اذان کی فضیلت و اہمیت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ 3 لیکچرز میں ہم نے یہ اپنا چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے۔ اب ہم مشق کی طرف یعنی کہ ایکسرسائز کی طرف آئے ہیں۔ ہمارے پاس آج پیج نمبر ہے 13 اور ہم سب سے پہلے درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ سوال نمبر 1 کریں گے، اذان کے لفظی معنی اور اس کی اہمیت بیان کریں۔ تو ہم نے یہ پیراگراف نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں اور مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہا جاتا ہے۔ یہاں سے لے کر اس کا جواب یہاں تک ہوگا۔ اس طرح اب ہم اچھا یہاں پہ اہمیت بھی پوچھی گئی ہے۔ ہم نے لفظی معنی بیان کیے ہیں لیکن اس کی اہمیت نہیں بیان کی، ہم اہمیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا تو ہم نے یہ اذان کا جواب دے دیا، اذان سے کیا مراد ہے۔ اب ہم اذان کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے۔ یہ آواز ہر روز 5 وقت کی نماز کا بلاوا بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان، اس کی بندگی کی شہادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نیز نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی دعوت شامل ہے۔ لیکن آپ بیٹا اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کے آپ یہاں تک اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ اذان کے لفظی معنی سے لے کر ہوتی ہے یعنی کہ بلند ہوتی ہے تک آپ اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں کہ اذان کی فضیلت بیان کریں۔ تو یہ ہم نے اس کے فضائل میں پڑھا ہے کہ اذان کو کس طرح سے فضیلت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو بیٹا آپ ان میں سے کوئی سے بھی 2-3 جو پوائنٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ بھی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو کوئی سے بھی 3 پوائنٹس جو ہیں وہ آسان لگتے ہیں آپ ان میں سے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم اب لاسٹ کوسچن اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جب ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 نمازیں ہیں وہ مقرر ہو چکی تھی، لیکن پھر جب ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ بن انصاری آئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، ان دونوں نے وہی خواب سنایا اور وہ خواب سچا تھا اور اس طرح سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے۔ تو اس کا جواب ہم یہاں سے لے کر یہاں تک کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے ہوئے کوسچنز کمپلیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اذان کے لفظی معنی اعلان کرنا کے ہیں۔ اذان کی آواز دن میں کتنی مرتبہ بلند ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ اذان کی آواز بلند کرنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان سنتے ہی شیطان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ اذان کی آواز سے مسلمان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ انسان کا مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح کا نشان اور غلط کا نشان لگائیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں، تو یہ ہے درست۔ اذان کی آواز صرف پاکستان میں بلند ہوتی ہے، غلط۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے الفاظ سکھائے، غلط۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں، صحیح یعنی کہ درست۔ خالی جگہ پر کریں۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے کے ہیں۔ نماز با جماعت ادا کرنے کا اعلان اذان کہلاتا ہے۔ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اذان کے الفاظ سکھائے تھے۔ اذان کہنے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ اذان کہنے والا بندوں کو نماز کے لیے پکارتا ہے۔ مؤذن کا اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ اذان کے وقت شیطان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اذان مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر ہوا کمپلیٹ۔ باب دوم کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اذان کی فضیلت و اہمیت وہ ہم نے کر لیا ہے کمپلیٹ۔ اللہ حافظ۔